پاکستان پیپلز پارٹی کینالز کے ایشو پر جیسے تیسے کر کے خود کو بچانے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، لیکن ایک صحافی نے ایک اور رولا کھڑا کر دیا ہے۔ سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں سے اگر سب سے زیادہ کوئی سوالات کی زد میں ہے تو وہ نثار کھڑو صاحب ہیں۔ نثار کھڑو صاحب کی عمر کا ہی لحاظ کر لیں، اتنے سخت سوالات کیوں پوچھتے ہو؟ اور نثار کھڑو صاحب صبر کا مظاہرہ کرنے کے بجائے جذباتی ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شاید ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ سندھ کے لوگ صرف کینالز کے مخالف ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب سندھ کے لوگ بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اپنے پنجابی قوم پرستوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سندھ کا راستہ روک دیں، کیونکہ سندھ کے قوم پرستوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب جانے والے تمام راستے بند کر دیں گے، تو پنجاب کے قوم پرستوں کو چاہیے کہ وہ بھی سندھ جانے والے تمام راستے بند کر دیں۔ شاید پنجاب کے قوم پرست یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ اگر کوئی ٹیکس دیتا ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے۔ پنجاب سے محض سندھ دریا گزر رہا ہے، بند کر دیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا سندھ کے پاس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی میں ہے، بلوچستان اور سندھ میں سمندر ہے، سمندر کے راستے پورا پاکستان کاروبار کرتا ہے۔ اگر آپ سندھ کا پانی بند کریں گے، اور سندھیوں نے، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو رد عمل میں اگر ایسا یہاں سے ہو گیا تو پاکستان کاروبار نہیں کر پائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ جو یہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے سندھیوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ سندھی پہلے ہی بہت جذباتی ہوئے ہیں۔ سندھ کے لوگ اپنی ہی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں بخش رہے۔ کل کو اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کر دی اور یہاں سے رد عمل آ گیا تو یہ نقصان پاکستان کا ہوگا۔ تو ہم واپس چلتے ہیں نثار کھڑو کی جانب۔ نثار کھڑو صاحب سندھ میں اس وقت سب سے زیادہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، کینال کے خلاف دھرنوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے تو وہ نثار کھڑو صاحب ہیں۔ بھلے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بھلے اپنے ہی لوگوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت ایک سندھ کے صدر کی حیثیت سے سب سے زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر نثار کھڑو صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے، جس میں نثار کھڑو صاحب وہاں موجود صحافیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں ہے تو کینالز کیسے بن سکتے ہیں، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ان کینالز کی مخالفت کر رہی ہے۔ نثار کھڑو صاحب کی پریس کانفرنس کے دوران وہاں موجود ایک صحافی نثار کھڑو صاحب سے جب سوال کرتے ہیں کہ یہ کینالز تو گرین پاکستان کا حصہ ہے، نثار کھڑو صاحب اس صحافی کی بات کو سمجھنے اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے بجائے گرین پاکستان منصوبے کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی ان کی غلطی ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ صحافی نثار کھڑو صاحب کو گھیر لیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اگر گرین پاکستان منصوبے سے کینال نہیں نکل سکتے تو حکومت سندھ نے گرین پاکستان منصوبے کو جو لاکھوں ایکڑ زمین دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ تو نثار کھڑو صاحب صحافی کے سوال کو سمجھنے کے بجائے فوری جواب دے دیتے ہیں کہ گرین پاکستان منصوبے کو جو سندھ گورنمنٹ نے زمین دی ہے وہ تو خالی پڑی تھی، میں آباد کروں، آپ آباد کریں، کیا مسئلہ ہے، آباد کر سکتے ہیں۔ لیکن صحافی بڑا حاضر دماغ تھا، اس نے نثار کھڑو صاحب کے اس پوائنٹ کو پکڑا اور کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی، وہ دی ہے گرین پاکستان کو، لیکن ہم نے دیکھا کہ تھر کے مختلف علاقوں میں ویٹرنری ڈپارٹمنٹ جو کہ سرکاری ادارہ ہے اس کے فارم ہاؤس تھے، لاکھوں ایکڑ جو اراضی تھی وہ ان فارم ہاؤس کے زیر استعمال تھی۔ تو حکومت سندھ نے وہی زمین جسے آپ غیر آباد کہہ رہے تھے، جو پہلے ہی ویٹرنری ڈپارٹمنٹ آباد کر رہا تھا، تو وہ سندھ گورنمنٹ نے گرین پاکستان منصوبے کے لیے دے دی ہے۔ تو وہاں ان فارم ہاؤسز کی زمین پر خارا در تاریں لگ چکی ہیں، کئی دیہات خالی کروا دیے گئے ہیں، بہت سی ایسی زمینیں بھی ہیں جو کہ عام لوگوں کی تھی، سرکار کی نہیں تھی، وہ بھی اگر بیچ میں آئی ہیں تو وہ بھی گرین پاکستان منصوبے والوں نے ضبط کر لی ہیں۔ اب وہاں پر خارا دار تاریں لگا دی گئی ہیں، عام آدمی وہاں جا نہیں سکتا۔ وہاں اگر وہ گرین پاکستان منصوبے کے تحت اس زمین پر کارپوریٹ فارمنگ کریں گے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، تھر میں تو آپ ٹیوب ویل چلا نہیں سکتے، تھر کے لیے بھی دریائے سندھ سے پانی لیا جائے گا، پانی پہلے ہی دریائے سندھ میں نہیں ہے۔ تو نثار کھڑو صاحب اس پر جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسی معلومات نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کہاں زمین کہاں اور کس نے الاٹ کی ہے۔ اب دیکھیں نا، نثار کھڑو صاحب پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے نکلے ہیں اور ان کے پاس معلومات ہی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد ہے حکومت سندھ نے جو جلد بازی میں گرین پاکستان منصوبے کے لیے زمین الاٹ کر دی ہے، جلد بازی میں جو فیصلے کیے ہیں،
اب وہ پیپلز پارٹی قیادت کے لیے سر درد بن چکے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب ہوں یا نثار کھڑو صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کوئی اور رہنما ہوں، جب ان سے صحافی یا عام شہری سوال کرتے ہیں تو وہ پہلے حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے حیران ہوتے ہیں کہ ان عام شہریوں کے پاس، ان عام صحافیوں کے پاس اتنی معلومات آئی کہاں سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جان لے کہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں، عام سے عام دیہات میں رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ گرین پاکستان منصوبہ کیا ہے، یہ کینالز کا ایشو کیا ہے، یہ جزیروں کا معاملہ کیا ہے، سندھ اور بلوچستان کا معاملہ کیا ہے، سندھ اور وفاق کا معاملہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کا شہباز حکومت سے تعلق کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری کی باتیں اور ریالٹی میں کیا فرق ہے، یہ عام سے عام شہری کو پتہ ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اگر کسی کو مطمئن کرنا چاہتی ہے تو انہیں دل کھول کر سچ بولنا ہوگا کہ ہاں یار یہ غلطی ہو گئی، آگے سے نہیں ہوگی۔ لیکن آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ انگلی خراب ہو گئی ہے، یہ انگلی درست ہے، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔ اب لوگ سمجھ چکے ہیں، لوگوں نے اتنا ہوم ورک کر لیا ہے کہ اب بڑا سے بڑا وفاق کا ترم خان اگر میڈیا پر آ کر بیٹھ جائے اور سندھ کا ایک عام شہری، خاص طور پر قومی عوامی تحریک کا، سندھیانی تحریک سے تعلق رکھنے والا کوئی عام بندہ بھی بیٹھ جائے ٹی وی پر، تو وہ وفاق کے اس پاورفل نمائندے کو 2 سیکنڈ کے اندر چپ کرا سکتا ہے۔ اتنی معلومات سندھ کے لوگوں نے اکٹھی کر رکھی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کینالز پر ہاتھ اٹھا دیں۔ چلو اچھی بات ہے، بلاول صاحب نے یہ بیان دیا، لیکن سندھ کے لوگ آپ پر اس طرح سے اطمینان کا اظہار نہیں کریں گے۔ سندھ کے لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں، آپ نے دیکھا نا سندھ کے لوگ ہر ایشو پر اتنا جلدی ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا پر کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں، لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، اور جذبات میں پیپلز پارٹی قیادت ہو، وفاق ہو یا کسی اور صوبے کو یا کسی اور فرد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ گالیاں مت دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے، جو آپ کے پاس موقف ہے، وہ سپر پاور ہے۔ اچھا، دو چانڈیو صاحب ہیں اور کراچی میں وہ صحافت کرتے ہیں، اس وقت وہ سندھ کے نمبر 1 ادارے ٹائم نیوز میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ضمیر گھمرو کی جانب سے جو عدالت میں پٹیشن دائر کی گئی تھی اسے مسترد کیا تھا، اور اس پٹیشن کو سندھ کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا تھا، چونکہ دو صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت نے کینالز کے ایشو پر کوئی فیصلہ دے دیا، اگر حمایت میں کوئی فیصلہ دے دیا تو پیپلز پارٹی اس فیصلے کے پیچھے چھپ جائے گی اور کہے گی کہ عدالت کا فیصلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کالا باغ ڈیم کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ سڑکوں پر جو جدوجہد ہوتی ہے وہ عدالتوں میں نہیں ہو سکتی۔ کل کو اگر کسی جج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ گرین پاکستان منصوبہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اور اس منصوبے کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ غدار وطن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایاز لطیف پلیجو صاحب کی وہ بات درست ہے کہ اگر 7 کروڑ سندھیوں کو آپ انتہا پسند قرار دے رہے ہو، کل کو اگر 7,000 لوگ بھی انتہا پسند ہو گئے تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ سب سے شکایت ہے 15-20 ہزار لوگ اگر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم 400-500-1000 لوگ فالو بھی کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو، کیا بنتا ہے۔